فرض نماز میں درود شریف نہیں پڑھا، صرف تشہد یعنی اتحیات پڑھ کر سلام پھیر دیا، تو کیا نماز ہو جائے گی یا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نماز فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، درود پاک کا قاعدہ اخیرہ میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی سنت ہے۔ دعائے معصورہ کا پڑھنا سنت ہے، ہماری ضرورت ہے۔ ہمیں جو نماز ملی ہے اس نماز کے قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کا پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ کا پڑھنا سنت ہے۔ اب اگر آدمی جان بوجھ کر کے درود شریف نہیں پڑھا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نمازوں میں درود پاک کا پڑھنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے، اور وہ بھی تاکیدی سنت ہے۔ اس لیے درود پاک چھوڑ دینے کی وجہ سے نماز تو ہو جائے گی، لیکن سنت کے چھوڑنے کا آدمی گنہگار ہوگا کہ اس نے جان بوجھ کر کے ایک سنت چھوڑ دی۔ دوسرے ائمہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں فرض نماز ہو تو اس میں قاعدہ اخیرہ میں درود پاک پڑھنا فرض ہے، ان کے یہاں نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قاعدہ اخیرہ میں درود پاک پڑھنا سنت ہے، آپ پڑھیں گے ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے سنت چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ اور جان بوجھ کر کے اگر آپ نے درود شریف ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، تو حنفی علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نماز دوبارہ پڑھ لینا بہتر ہے، اعادہ بہتر ہے، تاکہ دیگر ائمہ کے نزدیک بھی آپ کی نماز ہو جائے۔ ورنہ آپ کی نماز کیسی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ان کے مسلک کے اعتبار سے آپ نے درود شریف نہیں پڑھا، سنت چھوٹ گئی یا چھوڑ دیا آپ نے، تو نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ اور امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور عبادت ایسی کرنا چاہیے کہ سب کہے کہ ہاں صحیح ہے، ایسی عبادت نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی کہے کہ ہاں صحیح ہے اور کوئی کہے کہ نہیں صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے نماز میں درود شریف پڑھنا بہت اونچا عمل ہے۔ آپ اس سے اندازہ کرو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے، نمازی کے لیے قاعدہ اخیرہ میں باقاعدہ درود پاک سکھایا ہے، اس کی تعلیم دی ہے، اور ہمیں بتایا ہے کہ نماز میں درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے۔ درود شریف تو بہت سارے ہیں، لیکن آپ نے درود ابراہیمی بتایا اور باقاعدہ اس کے الفاظ کی ہمیں تعلیم دی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اتنا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ کے احسانات کے پیش نظر درود شریف کا جان بوجھ کر کے چھوڑنا گناہ ہے اور بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، تو کیا وہ گناہ جو کسی شخص نے حقوق العباد کے زمرے میں کیے ہیں وہ حقوق اللہ کی نیکیوں سے معاف ہو جائیں گے؟ نہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کا معنی و مفہوم جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ آدمی سے اگر گناہ ہو گیا اور وہ بھی گناہ صغیرہ، اور اس کے بعد اس نے کوئی نیکی کر لی، تو یہ نیک عمل اس کے پچھلے
چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے. اس کے ذریعے سے، اس نیکی کے ذریعے سے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن جو گناہ کبیرہ ہے، علماء کا اتفاق ہے کہ وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے. آپ کو اللہ سے سچی پکی توبہ کرنی پڑے گی، تب جا کر کے کبیرہ گناہ معاف ہوں گے. اور اگر آپ نے توبہ نہیں کی ہے تو نیک عمل کے ذریعے سے آپ کے صغیرہ گناہوں کی معافی تو ہو جائے گی، کبیرہ گناہوں کی معافی نہیں ہوگی. کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ و استغفار ضروری ہے. اور اس کے بعد حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، جن کا ضائع کرنا گناہ ہے. اللہ کے حق کو اگر آپ نے ضائع کیا ہے، اللہ سے آپ معافی مانگ لیں گے. اگر آپ کی توبہ قبول ہو گئی تو انشاءاللہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے. لیکن حقوق العباد اللہ سے معافی مانگنے کے بعد بھی معاف نہیں ہوں گے. حقوق العباد کی معافی کے لیے بندوں کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے. آپ نے کسی کا مال غصب کر لیا، چوری کر لیا، لوٹ لیا، آپ نے کسی کا مال چھین لیا، چرا لیا، تو جس کا مال ہے اس کو مال واپس کرنا ضروری ہے. آپ نے مال واپس نہیں کیا، زندگی بھر آپ نیکی کرتے رہو، یہ گناہ، یہ حقوق معاف نہیں ہوں گے. کل قیامت کے دن میدان محشر میں بندہ جب اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش ہوگا تو اس پیشی میں جو کچھ ہونا ہے وہ ہو جائے گا. حقوق العباد اللہ پاک معاف نہیں کریں گے. حکم ہوگا کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا. حقوق ادا کرنے پڑیں گے. اس لیے صرف نیکی کر لینے سے آپ کے کبیرہ گناہ یا نیکی کر لینے سے لوگوں کے حقوق معاف ہو جائیں، ایسا نہیں ہے. ماں باپ کا انتقال ہو گیا، وراثت پر آپ قابض ہو، بھائی بہنوں کا حق آپ نے دیا نہیں، جب تک آپ حق دیں گے نہیں بھائی بہنوں کو وہاں تک گناہ معاف نہیں ہوگا. حقوق العباد کی ادائیگی ہی ضروری ہے. نماز اشراق، چاشت اور اوابین کے اوقات کیا ہیں؟ کیا ان نمازوں کی قضا ہے اور ان نمازوں کی کیا فضیلت ہے؟ یہ نوافل میں شمار ہوتی ہیں. نماز اشراق جو فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے اور وقت مکروہ ختم ہو جاتا ہے تو گھنٹہ بھر کا وقت ہوتا ہے نماز اشراق کا، اور زوال سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد مغرب کا وقت ختم ہو اس سے پہلے جو نماز نفل پڑھی جاتی ہے وہ اوابین کہلاتی ہے. ہر نماز کی اپنی اپنی فضیلت ہے. یہ نمازیں نفل ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں، فرض کی قضا ہے، نوافل اور سنتوں کی قضا نہیں ہے. فرض نمازوں کی قضا ہے، سنت و نوافل کی قضا نہیں ہے. آپ اگر پڑھ لو گے، آپ کا معمول تھا، کسی وجہ سے آپ کی نفل نماز جیسے اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، اور فجر میں سحری کا وقت شروع ہو، عشاء کا وقت ختم ہو، اخیر رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے تہجد، یہ نمازیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کا معمول رہا ہے پڑھنے کا، پھر کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو آپ اس کو بعد میں بھی پڑھو گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے ہو تو گناہ نہیں ہے. کیا نماز پڑھتے وقت پینٹ کے باٹم موڑنے سے نماز نہیں ہوتی؟ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی زیر جامہ جو کپڑا استعمال کرتا ہے، پینٹ ہے، پاجامہ ہے، لنگی ہے، احرام کی چادر ہے،
جو لنگی کی جگہ استعمال کی جاتی ہے، یہ لمبائی میں اتنی ہونی چاہیے کہ پیر کے ٹخنے کھلے رہیں، پیر کے ٹخنے کھلے رہیں۔ اگر ٹخنے آپ کے ڈھکے ہیں تو یہ اسبال ازار کہلاتا ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ قرار دیا ہے، اور آپ نے اسبال ازار سے منع کیا ہے۔ اتنی لمبی پینٹ، پاجامہ، لنگی یا احرام کی چادر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا ٹخنا ڈھکا رہے۔ عربی جھبا اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا ٹخنا ڈھکا رہے۔ بعض لوگ اتنی لمبی پینٹ پہنتے ہیں کہ ان کا ٹخنا ڈھکا رہتا ہے، جب نماز کے لیے آتے ہیں تو وہ موڑ لیتے ہیں، اور اس لیے موڑ لیتے ہیں کہ ٹخنا کھلا رہے۔ کم سے کم نماز کی حالت میں تو یہ گناہ نہ ہو، یہ سوچ کر کے وہ لوگ پینٹ کا نچلا حصہ موڑ لیتے ہیں۔ نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نماز مکروہ ہوگی، لیکن فقہا نے اس حکم دیا ہے، اور مفتیان کرام کا فتویٰ ہے کہ نماز ہو جائے گی۔ لیکن ہمیشہ پیروں کا ٹخنا کھلا رہنا چاہیے، ایسا لباس آدمی استعمال کرے۔ ایک مسجد میں جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت کرنا کیسا ہے؟ ایک مسجد میں پہلی فرض نماز ہونے سے پہلے جماعت کرنا مطلقاً منع ہے۔ جیسے ہماری جامع مسجد میں عشاء کی نماز 9:30 بجے، کچھ لوگ آ گئے، وہ آ کر کے 9 بجے، 9:10، 9:05، 9:15 جماعت کرنا چاہیں، ان کو اجازت نہیں۔ ایک مسئلہ، مسجد کوئی بھی ہو، اگر وہاں باجماعت نماز ہوتی ہے تو اس جماعت کی نماز سے پہلے آپ اپنی جماعت نہیں کر سکتے۔ اب آپ مسجد میں آئے تو آنے کے بعد دیکھا کہ جماعت ہو گئی ہے، اب تو فقہا نے تفصیل ذکر کی ہے کہ اگر راستے کی مسجد ہے، جیسے ہائی وے پر مسجد، ہائی وے پر مسجد ہے، مثال کے طور پر آسما مسجد ہے ہائی وے پر۔ اب آسما مسجد ہائی وے پر ہے، وہ محلے کی مسجد نہیں، وہ محلے کی مسجد نہیں، اور بستی میں جو مسجدیں ہیں یہ محلے کی مسجد ہے، دونوں کا حکم الگ ہے۔ محلے کی مسجد میں ایک جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت کرنا مکروہ ہے۔ ایک جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت کرنا مکروہ ہے، اور کراہت کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ اس کو معمول بنا لیں گے، اور جماعت کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ لوگ بولیں گے، بولے جماعت کھڑی ہو گئی، بولے بیٹھو اپنی جا کر اپنی جماعت کر لیں گے، تو جماعت کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ اور جماعت کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد اکٹھا ہو، تاکہ یہ ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو سکے، اور ان مسلمانوں کے اکٹھا ہونے سے دوسروں پر اس کے اثرات پڑتے، وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ آئے آپ نے جماعت کر لی، پھر کچھ لوگ آئے انہوں نے جماعت کر لی، تو ایسے دوسری کیا تیسری چوتھی پانچویں سب جماعت لوگ کریں گے نا۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے محلے کی مسجد میں دوسری جماعت کرنا مکروہ قرار دیا ہے۔ ہاں راستے کی مسجد ہے، آدمی سفر کر کے آ رہا ہے، مسجد کو دیکھ کر کے رکا، معلوم ہوا کہ جماعت ہو گئی ہے، تو وہ لوگ اپنی جماعت کر سکتے۔ تو راستے کی مسجد میں دوسری تیسری چوتھی جماعت کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن محلوں کی مسجد میں فرض نماز کی باجماعت ادائیگی کے بعد دوسری جماعت مکروہ ہے۔ اگر کسی شخص سے
کسی صحابی رسول کی شان میں گستاخی، بے ادبی یا توہین آمیز کلمات صادر ہو جائیں، پھر وہ اسی حالت میں وفات پا جائے یا اس کی توبہ ثابت نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے دعائے مغفرت کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسے کسی عمل کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے فقہا نے اس کو اسلام سے خارج قرار دیا کہ اس نے کفر کیا ہے یا اس نے شرک کیا ہے یا یہ آدمی اسلام سے خارج ہو گیا ہے، ایسا شخص اگر اسی حالت پر انتقال کر جائے کہ اس نے توبہ نہیں کی، تجدید ایمان نہیں کیا اور انتقال کر گیا، تو اس کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھ لی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا بھی تھا کہ اللہ کے رسول یہ منافق ہے، ساری زندگی آپ کی ہماری اسلام کی اسلامی احکامات و تعلیمات کی مخالفت کرتا رہا، اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان بولتا رہا، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان کے بیٹے نے آ کر کے ایک درخواست کی تھی کہ میرا والد جیسا تھا لیکن میں سچا پکا مسلمان ہوں، میری گزارش ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ تو حضور نے ان کے بیٹے کی دلجوئی میں نماز جنازہ پڑھا دی۔ قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کہ ایسے لوگوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ نماز جنازہ یہ میت کے لیے دعا ہے، تو اللہ پاک نے منع کر دیا۔ اس لیے کسی کافر، کسی مشرک یا کسی اسلام سے خارج شخص کے بارے میں جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس نے تجدید ایمان کر لیا ہے یا اس نے سچی پکی توبہ کر لی ہے، وہاں تک اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی۔ اگر شوہر اپنی جیب میں کچھ رقم رکھ کر بھول جائے اور کپڑا دھوتے وقت وہ رقم بیوی کو مل جائے، تو کیا بیوی شوہر کو اطلاع دیے بغیر اپنے پاس رکھ سکتی ہے کہ ضرورت کے وقت کام آئے گی، یہ سوچ کر کے؟ شوہر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی ہے، اپنے بچے ہیں، اور جن کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اس شخص پر عائد ہوتی ہے ان کا خرچ خود اٹھائے، ساری ضرورت پوری کرے۔ اب اگر شوہر سب کچھ کر کے دیتا ہے، کھانا، رہنا، کپڑا، علاج و معالجہ، جیب خرچ سب دیتا ہے، اب بیوی کپڑا دھو رہی ہے اور کپڑے میں پیسہ مل گیا، تو یہ سوچ کر کے نہیں رکھے گی کہ ضرورت کے وقت کام آئے گی، وہ شوہر کو واپس دے۔ یہ اچھے شوہر ہوتے، اور بعض نکھٹو بھی ہوتے نا، خرچہ پورا نہیں کرتے، خرچہ پورا نہیں کرتے، کچھ ضرورت پوری کرتے ہیں، کچھ کے لیے نہیں کرتے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے بیوی کو جیب خرچ بالکل نہیں دیتے، بیوی کو علاج و معالجے کے لیے پیسہ نہیں دیتے، جبکہ یہ شوہر کی ذمہ داریوں میں سے۔ تو جو بنیادی ضرورت ہے بیوی کی، اگر شوہر پوری نہیں کر رہا ہے تو بیوی کو اجازت ہے کہ شوہر کی جیب سے بھی پیسہ نکال سکتی ہے، اور یہ چوری نہیں ہوگی۔ مکے کے سردار ابو سفیان، ان کی بیٹی ام حبیبہ حضور کے نکاح میں تھی اور امہات المومنین میں سے ہے۔ ان کی بیوی ہندہ نے آ کر کے حضور سے شکایت کی کہ یہ بہت چکٹ ہے۔ چکٹ سمجھتے نا، کنجوس آدمی ہے،
خرچے کا پیسہ بھی نہیں دیتے، ہم لوگ پریشان رہتے ہیں، تو کیا میں ان کی جیب سے پیسہ نکال سکتی ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنی ضرورت کے بقدر پیسہ لے سکتی ہو۔ کتنا؟ ضرورت کے بقدر پیسہ لے سکتی ہو۔ تب اگر کوئی شوہر ایسا ہے کہ بیوی کو خرچہ نہیں دیتا، اب بیوی پریشان رہتی ہے اور اتفاق سے اس کو کپڑا دھوتے ہوئے شوہر کی جیب میں کچھ پیسہ مل گیا تو وہ رکھ سکتی ہے۔ میں نے ایک شخص سے زمین خریدی تھی جس کی ادائیگی کی مدت 11 ماہ مقرر تھی، مجبوری کی وجہ سے مقررہ مدت میں پوری رقم ادا نہ ہو سکی، جس پر بیچنے والے نے تاخیر کی وجہ سے 30 سے 50 ہزار روپے اضافی وصول کیے اور اس کو لیٹ فیس کا نام دیا۔ کیا صرف ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے اس طرح اضافی رقم لینا شرعاً جائز ہے یا یہ سود کے حکم میں داخل ہے؟ شرعاً جائز نہیں ہے اور یہ سود ہے۔ جس آدمی نے یہ زائد رقم وصول کی ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ کل اللہ کے یہاں اس کی پکڑ اور باز پرس نہ ہو تو یہ پیسہ جس سے زائد وصول کیا ہے اس کو واپس کرے، توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا۔ توبہ کرنے سے یہ حق معاف نہیں ہوگا، اس کو پیسہ واپس کرنا پڑے گا۔ اگر گھر میں آنے والے مہمان یا دوست نابالغ بچے کو بطور ہدیہ کچھ رقم دے جائیں تو کیا والدین اس رقم کو اپنی ضرورت میں استعمال کر سکتے ہیں یا وہ رقم صرف بچے ہی کی ملکیت ہوگی؟ نابالغ بچوں کو جو مال ملتا ہے چاہے کوئی بھی دے، وہ نابالغ بچوں کی ملکیت ہے، وہ ان کی ضرورت پر تو خرچ کیا جا سکتا ہے، ان کی ضرورت سے ہٹ کر کے اگر کوئی اپنی ضرورت پر خرچ کرنا چاہے اجازت نہیں۔ نابالغ بچہ اگر اجازت دے دے تو بھی جائز نہیں۔ اس لیے اگر کوئی مہمان آیا اور ہمارے ہاں چھوٹے بچوں کو اس نے کچھ پیسہ دے دیا تو وہ بچے ہی استعمال کریں گے یا وہ رقم بچوں کی ضرورت ہی میں استعمال ہوگی۔ ہم لوگ بچوں سے لے کر اپنی ضرورت میں نہیں خرچ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے توڑ دیا تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ یہ توبہ سے معافی یا توبہ سے معافی مل جائے گی؟ توبہ سے معافی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہماری عبادتوں کے محتاج نہیں، بے نیاز۔ ان اللہ غنی وانتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، محتاج ہو، اللہ غنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان مل کر کے اکٹھا ہو کر کے اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر ساری دنیا کے انسان اکٹھا ہو کر کے اللہ کی نافرمانی پر تل جائے تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور ایسا بے نیاز ہے کہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ اس لیے آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، پورا کرتے تو بہت اچھی بات تھی، لیکن اگر وعدہ ٹوٹ گیا ہے تو آپ توبہ و استغفار کرو، انشاءاللہ معافی مل جائے گی۔ میں مغرب کی نماز کے لیے مسجد گیا تو 2 رکعت ہو چکی تھی، مجھے تیسری رکعت ملی تو میں نماز کیسے پڑھوں؟ پہلی اور دوسری رکعت میں امام سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھتا ہے یا کچھ آیتیں پڑھتا ہے، اور یہ دونوں ضروری۔ قرات فرض ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورت یعنی کوئی سورت ملا کر کے پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں جو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے وہ سنت ہے۔ اب ایک آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے احکامات الگ ہیں، لیکن اگر وہ مسجد میں آیا جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، جماعت کھڑی تھی،
آ کر کے جماعت میں شامل ہو گیا تو اس کو مغرب کی نماز میں آخری رکعت ملی، تیسری رکعت ملی، اس کی کون سی رکعت چھوٹی ہے؟ پہلی اور دوسری۔ اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد اب یہ امام کے ساتھ تیسری رکعت پڑھ لیا، قاعدے میں بیٹھا تو قاعدے میں اس کے اوپر اتحیات پڑھنا واجب ہے، یہ اتحیات پڑھ لے گا۔ امام کے لیے اور جن کو پوری تینوں رکعتیں ملی ہیں ان کے لیے یہ قاعدہ آخری قاعدہ ہے، برابر تیسری رکعت کے بعد جو قاعدہ کیا گیا وہ آخری قاعدہ ہے، آخری قاعدہ فرض ہے، تو اس میں اتحیات کے بعد درود شریف کے بعد دعائے معصورہ پڑھی جائے گی۔ لیکن جس آدمی کی رکعت چھوٹ گئی ہے وہ قاعدہ اخیرہ میں صرف اتحیات پڑھ کے خاموش بیٹھے گا، درود شریف اور دعائے معصورہ نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ اس کے لیے یہ قاعدہ اخیرہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ قاعدہ اخیرہ نہیں ہے، اور درود شریف اور دعائے معصورہ قاعدہ اخیرہ میں پڑھی جائے گی۔ اب اس نے امام کے ساتھ تیسری رکعت پائی، قاعدے کے اندر اتحیات پڑھ کر کے یہ خاموش بیٹھا رہے گا، جب امام سلام پھیر دے گا تو یہ کھڑا ہوگا۔ اب جب کھڑا ہوگا تو اس کو پہلی اور دوسری رکعت پڑھنی، اس نے جو رکعت امام کے ساتھ پڑھی ہے وہ اس کی امام کی تیسری رکعت تھی، اس کی بھی تیسری رکعت ہے۔ اب پہلی اور دوسری رکعت یہ آدمی اکیلے نماز پڑھتا تو کیسی پڑھتا؟ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتا، اس کے بعد ثنا پڑھتا، ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتا، پھر سورہ فاتحہ پڑھتا، سورہ فاتحہ کے بعد آمین، آمین کے بعد پھر کوئی سورت پڑھتا۔ اسی طرح امام کے سلام پھرنے کے بعد یہ اٹھے گا، تکبیر کہے گا اللہ اکبر، اور اس کے بعد پہلی رکعت جیسے پڑھی جاتی ہے ویسے پڑھے گا، پھر دوسری رکعت جیسے پڑھی جاتی ہے ویسے پڑھے گا، اور پھر قاعدہ اخیرہ اتحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیر دے گا۔ جماعت میں شامل ہوئے اور رکعت چھوٹ گئی اور آخر قاعدے میں اتحیات، درود اور دعائے معصورہ بھی پڑھ لی، تو اب کیا کریں؟ نہیں پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اگر پڑھ لی ہے تو سجدہ سہو واجب نہیں، اس لیے کہ امام کی تابع داری میں رہتے ہوئے اگر ہم سے کوئی اس طرح کی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو نہیں۔ کیا آئندہ سال کی زکوٰۃ و خیرات کی نیت اس سال کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، زکوٰۃ پیشگی ادا کی جا سکتی ہے، ایک سال کیا کئی سال کی زکوٰۃ آپ پیشگی دے سکتے۔ حالات ایسے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ ضرورت مند ہیں اور ہم نے جو زکوٰۃ دی ہے اس سے لوگوں کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، اور ہمیں اللہ نے نوازا ہے تو ہم اگلے سال کی زکوٰۃ بھی ابھی ادا کر سکتے ہیں، اس کے بعد والے سالوں کی زکوٰۃ بھی اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ 4 رکعت والی نماز میں 1 رکعت چھوٹ گئی، اب میں بقیہ نماز کس طرح پڑھوں گا؟ ابھی آپ کو تفصیل بتائی ہے، اس طرح پڑھیں گے۔ زید نے خواب دیکھا کہ کسی کے گھر کے پاس آپ کھڑے، یعنی میں، ایسے ہی نا، زید آپ کو دیکھ کر ملاقات کرتا ہے اور آپ کو مٹھائی کھلانا چاہتا ہے، آپ نے مٹھائی کھانے سے انکار کیا، ڈھیر سارے لوگ آ جاتے ہیں تو زید سب کو مٹھائی تقسیم کر دیتا ہے، آپ سے ملاقات کرتے وقت آپ کا ہاتھ بالکل سفید ہوتا ہے۔ کیا تعبیر ہے؟ اچھی تعبیر ہے۔ امام حرم کا پیچھے سے نماز پڑھانا اور مقتدیوں کا امام کے آگے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ مطاف میں اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، کعبے کی 4 جہتیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، امام مشرق کی سمت کھڑا ہوتا ہے، یعنی ہم لوگ مشرق میں ہیں تو امام اس طرح کعبے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے، لیکن مطاف میں کعبے کے پاس کھڑا نہیں ہوتا،
پورا مطاف چھوڑ کر کے جو چھت والا حصہ ہے وہاں گراؤنڈ فلور پر امام امامت کرتا ہے۔ عام دنوں میں جو وہاں انتظامیہ میں ہوتے ہیں لوگ، وہ لوگوں کو امام کے آگے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، رسی لگا کے رکھتے ہیں۔ جیسے یہ اگر کعبۃ اللہ ہے تو اس کے 4 کونے ہیں، امام یہاں کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہے، یہ اتنا حصہ بیچ میں خالی ہے، یہاں جو لوگ نماز پڑھیں گے امام کے آگے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اب آگے کون لوگ کہلائیں گے؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس طرح، ایسے نہیں، امام کی جہت میں اس طرح، اس کونے سے ایسے اگر رسی لگائی جائے، اس کونے سے ایسے رسی لگائی جائے تو یہ جو حصہ بنتا ہے اس میں امام کے آگے جتنے لوگ ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ مقتدی امام کے پیچھے ہوتا ہے، ہم لوگ کیا نیت کرتے؟ پیچھے اس امام کے۔ اب جو لوگ یہاں آگے ہیں وہ امام کے پیچھے ہیں؟ نہیں ہیں، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ امام کہاں کھڑا ہے، لوگ انجانے میں امام کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ منع کرنے کے بعد بھی لوگ نہیں مانتے۔ حج کے بعد جو طواف کیا جاتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ حج کے بعد 3 طرح کا طواف ہوتا ہے۔ ایک طواف تو حج میں ہوتا ہے جس کو طواف فرض، طواف افاضہ، طواف زیارت کہتے ہیں۔ یہ حج کا دوسرا فرض ہے۔ حج میں 2 فرض ہیں، ایک فرض وقوف عرفات، دوسرا فرض طواف زیارت۔ باقی اعمال کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، جیسے صفا مروہ کی سعی واجب ہے، لیکن طواف حج کے لیے طواف زیارت فرض ہے، اس کے بعد حج کی جو سعی ہے وہ واجب ہے۔ اگر آپ نے طواف زیارت کیا ہے تو آپ کا حج ہوگا، اور اگر آپ نے طواف زیارت چھوڑ دیا ہے تو آپ کا فرض چھوٹ گیا، آپ کا حج نہیں ہوگا۔ اور آپ نے اگر طواف زیارت نہیں کیا ہے تو طواف کی وجہ سے جو چیزیں آپ کے لیے ممنوعات میں تھیں اس میں سب چیزیں تو حلال ہو جائیں گی، لیکن بیوی سے ہم بستری اور صحبت حلال نہیں ہوگی۔ طواف زیارت جب تک آپ نہیں کرو گے، مرد کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر حلال نہیں۔ اس لیے طواف زیارت ضروری ہے۔ ایک طواف تو یہ، اور پھر حج مکمل ہو گیا، اس کے بعد جو طواف آپ کرتے ہو وہ نفل طواف ہے۔ آپ نے اگر کوئی منت مانی ہوگی تو واجب طواف ہے۔ اور طواف وداع، رخصتی کا طواف، جب آپ آنے لگے تو آپ کو ایک طواف کرنا ہے طواف وداع کی نیت سے، یہ طواف واجب ہے۔ اگر کسی کی وراثت کی تقسیم کے وقت شرعی طور پر تقسیم ممکن نہ ہو اور مصلحتاً تقسیم کرنے پر سب ورثہ راضی ہوں تو کیا یہ درست ہے؟ درست ہے۔ اگر تمام وارثین راضی ہوں کہ تئی گھر لے لے، مکئی کارخانہ دے دے، اور ایک بھائی کو یہ سائزنگ دے دے، ایک بھائی دکان لے لے، سب کی قیمتیں مختلف ہے، کم زیادہ ہے، لیکن سب اگر راضی ہو کر کے اس طرح تقسیم کر لیں مصلحتاً تو شریعت نے اس کو بھی مانا ہے، اس لیے کہ ہر وارث حقدار ہے اور وہ راضی ہے۔ اور اگر رضامندی نہ ہو تو پھر قیمت لگا کر کے ہر ایک کو برابر برابر دینا ضروری ہے۔ اگر وارث کا مورث کی موجودگی میں انتقال ہو گیا
تو کیا وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا؟ ہاں، میراث اس کی ملتی ہے جو کسی مرنے والے کے بعد زندہ رہے. جیسے باپ مر گیا، بیٹے بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، زندہ ہے، تو یہ وارث ہے. لیکن باپ زندہ ہے اور بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو اب میراث کس کی تقسیم ہوگی؟ بیٹے کی میراث تقسیم ہوگی، اور باپ بھی اس کی میراث میں وارث ہوگا، ماں بھی اس کی میراث میں وارث ہوگی. جیسے اس کے بیوی بچے وارث ہوں گے، اسی طرح ماں باپ بھی وارث ہوں گے. مرنے والے کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے، مرنے والے کی میراث بٹتی ہے. اب اگر باپ زندہ ہے اور بیٹے کا انتقال ہو گیا تو باپ وارث ہے، بیٹے کا ترکہ بٹے گا تو باپ کو حصہ ملے گا. اب جب باپ کا انتقال ہوگا تو اس کے انتقال کے بعد اس کی اولاد میں اور وارثین میں جو لوگ زندہ ہوں گے وہ حقدار ہوں گے. باپ کے سامنے جس کا انتقال ہوا، جس بیٹے کا، وہ وارث نہیں ہوگا. کرائے کے مکان میں رہنے والا شخص ایڈوانس لائٹ بل، کیر پٹی وغیرہ 40 سال تک نہیں دیا، اب مکان کا مالک اس کو خالی کروانے گیا تو وہ شخص مکان خالی کرنے کے بدلے میں بڑی رقموں کا مطالبہ کر رہا ہے، تو کیا اس کا یہ مطالبہ کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے. اور اس کے ذمے کرائے کی رقم، لائٹ بل، کیر پٹی سب دینا اس کو پڑے گا. نہیں دے گا یہاں وہاں دینا پڑے گا. یہاں جو لوگ دکان مکان خالی کرنے کا کرایہ دار پیسہ لیتے ہیں، جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے. اور مسلمانوں میں یہ لعنت ہے، اس سے بچنا چاہیے. عتی کرمن توڑتے وقت ناانصافی کی جا رہی ہے. امیروں کا عتی کرمن چھوڑا جا رہا ہے اور غریبوں کا عتی کرمن توڑا جا رہا ہے. اور جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کا ایسا کرنا جائز ہے کیا؟ دو مسئلہ ہے. ایک ہے عتی کرمن. عتی کرمن کرنا ناجائز ہے. عتی کرمن کرنا ناجائز ہے. جیسے لوگ راستہ چھینک لیتے، عتی کرمن کر لیتے، اوپن اسپیس چھینک لیتے، اس پہ ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں. یہ خود ایک گناہ ہے، یہ خود ایک گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ ہے. جیسے یہ راستہ ہے تو یہ راستہ کس کے لیے؟ آنے جانے والوں کے لیے. یہ گزرگاہ ہے. آپ نے اگر راستے پر قبضہ کر لیا، عتی کرمن کر لیا، تو آپ نے کس کا حق مارا؟ آنے جانے والوں کا. آپ کس سے معافی مانگو گے؟ ممکن ہے آپ کے لیے؟ آپ کو یہی نہیں معلوم کہ اس راستے سے کتنے لوگ گزرے، آپ معافی مانگنے کس سے جاؤ گے؟ اس لیے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عتی کرمن کرنا ناجائز ہے. اگر ہم سے خدا نخواستہ ایسی کوتاہی ہو رہی ہو تو پہلی فرصت میں اس سے چھٹکارا حاصل کریں. رہ گئی بات جو ذمہ دار ہیں عتی کرمن نکالنے کے، ان کے ذمے ضروری ہے کہ وہ بھید بھاؤ نہ کریں. عتی کرمن نکال رہے ہیں تو سب کا نکالو نا. اپنے اپنے لوگوں کا آپ چھوڑ دو گے یا مالداروں اور امیروں کا چھوڑ دو گے اور غریبوں کا عتی کرمن صرف نکالو گے، مخالفین کا صرف عتی کرمن نکالو گے، تو یہ ناانصافی ہے اور ناانصافی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. طواف زیارت جو کہ حج کے بعد کیا جاتا ہے، اگر نہیں کیا گیا تو کون کون سی چیز حرام ہو جائے گی؟ کیا دم بھی واجب ہوگا؟ تاخیر کی وجہ سے دم بھی واجب ہوگا. اور جب تک طواف زیارت نہیں کر لو گے بیوی حلال نہیں ہوگی. راشن دکان سے گیہوں چاول بلیک سے اگر کوئی لیتا ہے تو کیا لینے والے کے لیے بھی وہ چیز حرام ہو جائے گی؟ ظاہر بات ہے راشن دکان میں جو مال آیا ہے
وہ اس دکان پر جن کا راشن کارڈ ہے سرکار ان کے لیے وہ گیہوں چاول دیتی ہے۔ دکاندار کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو بھی بیچ دے ہوئے۔ اگر دکاندار ایسا کرتا ہے تو وہ ناجائز کام کر رہا ہے، اس لیے کہ راشن کارڈ والوں کا حق ہے، وہ آئیں گے، آپ نے کسی اور کو اگر بیچ دیا ہے تو وہ محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے راشن کی دکان سے بلیک میں گیہوں چاول خریدنا درست نہیں ہے۔ مجھے زید سے دوستی کرنا ہے اور وہ تیار نہیں، دوستی جائز اور حلال ہوگی، کوئی وظیفہ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور کچھ ہدیہ تحفہ لیتے دیتے رہو، آپس میں انشاءاللہ محبت ہو جائے گی تو دوستی بھی ہو جائے گی۔ گھر تعمیر کرنے کے لیے سرکار غریبوں کو قرض فراہم کرتی ہے، تو کیا مسلمانوں کے لیے قرض لینا جائز ہے؟ سرکار جو قرض دیتی ہے اس پر وہ سود بھی لیتی ہے۔ سودی قرض لینا جائز نہیں، چاہے مکان کے لیے ہو، چاہے سواری کے لیے ہو، چاہے کاروبار کے لیے ہو، سودی قرض لینا جائز نہیں ہے۔ تو مکان کے لیے بھی آپ سودی قرض نہیں لے سکتے۔ میری بہن کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی اور وہ 7 مہینے کے حمل سے ہے، تو شرعاً ہم لڑکے والوں سے کیا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ شرعی اعتبار سے طلاق کے بعد مطلقہ بیوی کو نان و نفقہ ملتا ہے، مہر نہیں دیا ہوگا مہر ملے گا، مہر نہیں دیا ہو تو مہر بھی لینا ہے، اور نان و نفقہ عدت ختم ہونے تک یہ ڈیمانڈ، اور لڑکی کو جو کچھ جہیز میں دیا گیا تھا وہ لڑکی کی ملکیت ہے، وہ اس سب کا ڈیمانڈ کیا جا سکتا ہے۔ میں روٹی روزی کے سلسلے میں پریشان رہتا ہوں، کام ملتا بھی ہے کبھی نہیں بھی ملتا ہے، کچھ ایسا کام بھی ملتا ہے جس کا کرنا لوگ حقیر سمجھتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیے۔ توبہ و استغفار کرتے رہیں، نمازوں کی پابندی کریں، یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ آدمی فرض نمازوں کا اہتمام کرے، گناہوں سے بچے، اللہ سے توبہ و استغفار کرے، انشاءاللہ روزی ملے گی۔ مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ شروع کریں، گاؤں کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، گاؤں میں ناچ گانا عام ہو گیا ہے۔ خواتین کی طرف سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ مفتی صاحب کو اصلاح معاشرہ کا جلسہ کرنا چاہیے، جس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ میں تو کرنا چاہتا ہوں، لوگ کرنے نہیں دیتے، لوگ نہیں کرنے دیتے۔ جہاں شروع کرو کہ بس بھنگڑ شروع کر دیتے لوگ۔